إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. اس تمام تقریر کے بعد اگر اب بھی تمہارا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت کا تعارف بھی حاصل کر لو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی الطامہ مصیبت، ایسی مصیبت جو سارے مصائب پر غالب آ جائے، ساری مصیبتیں اس مصیبت کے مقابلے میں چھپ جائیں گی، اس مصیبت کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی. اس لیے فرمایا الطامہ الکبریٰ، سب سے بڑی مصیبت. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب آ جائے گی سب سے بڑی آفت اور مصیبت. الکبریٰ اسم تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، اسم تفضیل مذکر اکبر. اکبر کا معنی سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور الکبریٰ سب سے بڑی مصیبت. یہ قیامت ایک داہی ہے، ایک مصیبت کہ سب سے بڑی الطامۃ الکبریٰ وہ مصیبت ہے جو سارے مصائب کو نکل جائے، سارے مصائب پر غالب آ جائے اور سارے مصائب پر چھا جائے. یہ الطامۃ الکبریٰ جب یہ آ جائے گی تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کس چیز کو؟ ما سعی، جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کوشش کی، یاد کرے گا. یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان بھول چکا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا. اللہ بھولنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ کو یاد ہے، لوگ بھول چکے. اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا. کیسے؟ اعمال نامے کھول دے، اقرا کتاب، اس کتاب کو پڑھو، یہ کتاب تیری ہے، لکھی فرشتوں نے، لکھوائی تو نے، تیری کتاب ہے، فرشتوں کی کتاب نہیں. تو نے لکھوائی، تو نے لکھوائی، خیر کے ساتھ یا شر کے ساتھ. اب انسان دیکھے گا اور یاد کرے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا اپنی ساری بھولی بسری باتیں، اپنے عمل، اپنا کردار، اپنی حرکتیں،
سب یاد کرے گا، ما سعی، جو اس نے کوشش کی اور جو اس نے عمل کیے دنیا میں، سب اس کو یاد آ جائیں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ تو بھولے بیٹھے تھے، اللہ کو سب یاد کر۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو کھولا جائے گا، نکالا جائے گا۔ برزت بمعنی کشفت، جہنم کو کھولا اور نکالا جائے گا، لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے، سب دیکھیں گے اور سب کے لیے جہنم کو کھولا جائے گا۔ ہمارا جہنم پردے میں ہے، پردے ہٹا دیے جائیں گے، یا اس کی آگ کو نمایاں کر دیا جائے گا، تتلظا، شعلے مار رہی ہوگی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، ہر شخص دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من واحد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، سوال کرنے، اور سوال اس طرح کرنے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سينظر الى ايمن منه، اب انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا يرى الا ما قدم، دائیں طرف صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ وہ کیا دیکھے گا کہ شاید باپ ساتھ ہو، شاید بھائی ساتھ ہو، شاید کوئی دنیا کا سہارا ساتھ ہو، دیکھے گا، لیکن نہیں، صرف عمل۔ ينظر الى اشم منه، بائیں طرف دیکھے گا، فلا يرى الا ما قدم، بائیں طرف بھی صرف اعمال، صرف اعمال۔ ينظر الى ما بين يديه، اپنے سامنے دیکھے گا، فلا يرى الا نار جہنم، سامنے صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ فبرزت الجحیم لمن یرا، جہنم کو کھول دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا دیکھنے والوں کی، صرف جہنم کی آگ سامنے نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر آگے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آگ بہت بڑی ہے، بہت بڑی آگ ہے، لیکن اس سے بچاؤ، فرمایا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔ یہ شریعت کی برکت اور سماعت، اگر دل کے اندر ایسا درد اور اخلاص ہے کہ تم نے اس اخلاص کے ساتھ اور درد کے ساتھ آدھی کھجور دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس آدھی کھجور کو ایسا قبول کرے گا کہ تم کو جہنم سے نکال دے گا، بچا لے گا۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس آگ سے بچ جاؤ، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے۔ برزت، جہنم کو کھولا جائے گا، واضح کیا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا، لمن یرا، تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ فاما من طغی، بس جو شخص حد سے بڑھ گیا، طغی، حد سے بڑھ گیا، طاغوت اسی سے، طغیانی اسی سے۔ دریاؤں کی ایک حد ہوتی جس کے نشان لگے ہوتے، پانی اس سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، یہ طغیانی، طاغوت، یہ طغا اسی سے۔ جو طغیانی پر آ گیا، حد سے بڑھ گیا، جو اس کی حد ہے، خود بڑھ گیا، کسی کو بڑھا دیا، یہ سارا مرحلہ طاغوت کا ہے۔ خود اپنی عبادت کی دعوت دے رہے، طاغوت بن گیا، خود اپنی پیروی کی دعوت دے رہے، طاغوت بن گیا۔ یا فلاں کی عبادت کرو اللہ کے سوا، اسے طاغوت بنا دیا۔ فلاں کی پیروی کرو رسول اللہ کو چھوڑ کر، اسے طاغوت بنا دی۔ سب طغیانی کی صورتیں، گناہ اور معصیتیں طغیانی کی صورتیں۔ فاما من طغی، سن لو کہ جو شخص طغیانی پر آ گیا، حد سے بڑھ گیا، حد سے متجاوز ہو گیا، وہ آخر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ترجمہ بامحاورہ، اصل معنی اس کے جو عربی گرامر کا ترجمہ، اور ترجیح دی حقیر اور کمینی دنیا کو، یہ موصوف صفت ہے۔ الحیات الدنیا یعنی اس زندگی کو ترجیح دی جو بڑی حقیر اور کمینی پست ہے۔ دنیا دنی، بہت ہی حقیر اور بہت ہی پست زندگی کو ترجیح دی۔ وہ دنیا کی زندگی، معنی درست ہے، معنی بامحاورہ، اصل معنی کیا ہے؟ اور اس نے ترجیح دی اس زندگی کو جو بڑی ہی کم تر، بڑی حقیر اور کمینی۔
الحیات الدنیا، بڑی پست اور بہت ہی کم تر زندگی کو ترجیح دی۔ زندگیاں تین ہیں اور ان میں سب سے کم تر زندگی دنیا کی، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت۔ سب سے کامل اکمل آخرت کا گھر ہے، اور بندہ اگر نیک ہے، متقی ہے، تو برزخی زندگی اس سے دنیا کی زندگی زیادہ کامل اکمل، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی تو انتہائی گھٹیا، انتہائی کم تر یہ زندگی ہے، اسے ترجیح دی۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ اس زندگی کی تیاری کرے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے کامیاب ہے، جو سب سے بہترین ہے، مگر بہترین کو چھوڑ کر انتہائی گھٹیا زندگی کو ترجیح دی۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ مانا جو شخص طغیانی پر مائل ہوا، حد سے بڑھ گیا، عقیدے میں، عمل میں، گفتار میں، کسی اعتبار سے حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دی جو کہ بہت ہی گھٹیا اور کم تر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے مقام سے، اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا۔ رب کا مقام کیا ہے؟ اس کے دو معنی، ایک ہے القیام بین یدی الرب، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ وہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس قیام سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور واقعتاً یہ بہت ہی مشکل اور محیب ایک مقام ہے جس کی سب کو فکر کرنی، یا پھر مقام رب کا دوسرا معنی جو رب کا مقام ہے، اس مقام کی ہیبت کو یاد کر کے ڈر گئے کہ رب، اس کا کیا مقام ہے؟ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا رازق، اس کے امر سے ہم پیدا ہوئے، اس کے امر سے مریں گے، اس کے امر سے اٹھیں گے اور اٹھ کر اسی کے سامنے جائیں گے۔ کوئی جائے فرار ہے تو اس سے دنیا میں بھی اس کے سامنے، مرنے کے بعد بھی اس کے سامنے، اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر وہ جبار، قہار، رحمان اور رحیم، جنت اور جہنم کا خالق، یہ سب مقام رب ہے۔ جتنا اس کو آگے بڑھتے جاؤ گے، غور کرتے جاؤ گے، اتنا مقام رب کا خوف پیدا ہوگا۔ جو اللہ رب العزت عذاب علیم کا مالک ہے، کیوں نہ اس کا خوف کرو؟ ہر نظام اسی کے امر سے، کیوں نہ اس کا خوف کروں؟ یہ مقام رب کا خوف آ گیا۔ اس ابن حبان کی روایت و قصہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے اور وہ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو حبشہ کے مہاجرین تھے، حبشہ کے مہاجرین، ان میں جعفر طیار بھی تھے۔ فرمایا کہ کوئی حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو؟ جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے ایک عجیب قصہ مشاہدہ کیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ بوجھ اٹھائے جا رہی تھی، ایک حبشی اوباش گھوڑے پر سوار پاس سے گزرا، اسے شرارت سوجی، اس نے بڑھیا کو دھکا دے دی، وہ گر گئی، سامان بکھر گیا، مشکل سے اٹھی، اپنا سامان سمیٹ رہی ہے اور کہتی کہ کیف بکا یا غدر، اے بدماش، آج تو شراب کر کے چلا گیا، اس دن کیسے چھوٹے گا جب میرا اور تیرا قضیہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ اس دن کیا کرے؟ آج تو بھاگ گیا، فرار اختیار کر لیا، اس دن تیرے پاس جائے فرار کون سی ہوگی؟ این المفر الی ربک یومئذ مستقر، کہاں جائے گا پھر؟ اس قضیے کو پھر کیسے تصفیہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ قصہ سن کر بہت روئے، صحابہ کا اتنا روئے کہ جیسے موتیوں کا ہار توڑ دیں تو موتی گرتے ہیں، اس طرح پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے۔ یہ مقام رب کا خوف ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔
اس جبار و قہار کے سامنے پیش ہونے کا. یہ خوف اگر آج پیدا ہو جائے تو اما من خاف مقام ربی، جو ڈر گئے اپنے رب کے مقام سے، اس ڈر کی علامت کیا ہے؟ وہ ڈر ہم کیسے پہچانیں؟ آگے اس کا طریقہ موجود ہے. وہ زبانی نعروں سے نہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ، بات اللہ بڑا بادشاہ، سمجھتا ہے کہ بڑا اللہ کا خوف میرے اندر نہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی خواہشات سے باز آ جائے. مقام رب کے خوف کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کی پہچان ہے؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ خواہشات نفس سے باز آ جائے اور اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی شریعت کے سامنے جھکا دے. یہ تفسیر بھی اللہ کے پیارے نے فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہوگی. یعنی اس آیت کا مضمون اور اس حدیث کا مضمون ایک ہی ہے، کتاب و سنت کا ایک ہی مطلوب ہے. جو بات قرآن نے کی وہی بات حدیث نے کی. تو حدیث کو نئی چیز نہیں ہے، قرآن سے الگ چیز نہیں ہے. ہر حدیث مدلول قرآن کے مطابق ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اور وہ اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جائے. فإن الجنت هي المأوى، کوئی تمہید نہیں، سیدھی دو ٹوک بات، اس کا ٹھکانہ جنت، جنت اس کا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ کے خوف پر جس کی عملی تفسیر کیا ہے؟ اپنی ساری خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے جھکا دے، کتاب و سنت کو اپنی خواہشات پر مقدم کرے. یہ معنی جو اللہ کے نبی نے بیان کی، من جعل القرآن امامہ قادہ الى الجنہ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ ساقہ الى النار. جس نے قرآن کو آگے رکھا، خود پیچھے چلا، مانا اپنی ساری خواہشات قرآن کے تابع کر دی، تو قرآن جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا. اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، خود آگے چلا، مانا اپنی خواہشات کو مقدم رکھا اور قرآن کو پیچھے ڈال دیا، ساقہ الى النار، یہ قرآن اس کو ہانکے گا اور ہانکتے ہانکتے جہنم میں پھینک کر آئے گا. کوئی مضمون نہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مقام رب کے خوف کا عملی معنی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات سے باز آ جائے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. ایان مرساها، کب ہے اس کا واقع ہونا، کب ہے اس کا قائم ہونا. آپ سے پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ کفار قریش. اللہ کے پیارے پیغمبر نے قیامت کا ذکر کیا، اب وہ پوچھنے آگے. ان کا یہ پوچھنا دو وجوہ پر، ایک استہزاء مذاقن، اچھا یہ قیامت ہے، یہ کب آئے گی، مذاقت بتا تو دو یہ کب آئے گی. یا استعجال، استہزان یا استعجال. استعجال کا معنی وہ کہتے ہیں کہ ابھی آج قیامت بپا کر کے دکھاؤ. اگر تم سچے ہو تو آج قیامت بپا کر کے دکھاؤ. اگر قیامت بپا ہو گئی ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے لیے اس دن بھی اچھا ہی. اگر آج ہمارے پاس چودراہٹ ہے، مال ہے، خزانے ہیں، تو قیامت قائم ہو گئی تب بھی ہم انہی خزانوں کے مالک ہوں گے اور تم بھوکے اور فقیر ہوگے اور تکلیف زدہ ہوگی. یسألونک، ان کا یہ سوال ان دو اسباب پر، یا تو استہزاء یا استعجال. قرآن نے مضمون بیان کیا ہے یستعجلونک، کہ آپ سے وہ جلدی تقاضا کر رہے ہیں کہ اس قیامت کو آج ہی قائم کر کے دکھاؤ، ہم دیکھیں اور ہم ثابت کریں گے ہمارے لیے اچھائی اچھائی. اس دن بھی جنت ملے گی بقول تمہارے. اگر جنت اور جہنم ہے، جس اللہ نے آج ہمیں نعمتیں دیں، بادشاہتیں دیں، عہدے اور منصب دیے، وہ قیامت کے دن میں ہمیں کامیاب کرے گا. یہ یسألونک، ان کا سوال کرنا یا تو مذاقن تھا یا استعجال، اللہ کے عذاب کو جلدی طلب کرنا چاہتے تھے. یعنی الساعہ، قیامت کے بارے میں. الساعہ کا معنی گھڑی، وقت. اتنی یہ خوفناک گھڑی ہے
اس کا نام الساعہ رکھ دیا گیا کہ دنیا میں جتنی گھڑیاں ہیں سب سے خطرناک گھڑی یہ قیامت کا وقوع ہے. الساعہ ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا، اس کا وقوع کب ہے؟ فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکراہا. ذکر کا معنی ذکر کرنا، بیان کرنا. اس کے بیان کرنے میں، اس کے ذکر کرنے میں فیما انت، آپ کیا ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے اس کو بیان کرنے میں، یعنی قیامت کے وقوع کا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ کو اس کا علم ہی نہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں. جو سوال آپ سے کر رہے ہیں کب قائم ہوگی، اس کا آپ سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ کیونکہ آپ کو اس کا علم نہیں. قیامت کا علم ایک ہی ذات کے پاس ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات. حتیٰ کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. مسئول یعنی میں، سائل یعنی تجھ سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا علم قیامت کے وقوع کے بارے میں تیرا ہے اتنا ہی میرا ہے. کیا یعنی قیامت کے وقوع کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ تیرے پاس نہ میرے پاس. قرآن نے اس کو علم غیب کی چابی قرار دی ہے. حدیث ہے نا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں، ان میں ایک چابی قیامت کا وقوع ہے. یہ غیب کی چابی کیا معنی اس سے؟ جب قیامت کے وقوع کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس نہ کسی فرشتے کے پاس، یہ تو چابی ہے. بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قیامت کے وقوع کا علم نہیں، جو کہ چابی ہے، کہ تالا بند ہے، چابی آپ کے پاس، اس تالے کا علم نہیں، کیسے کھلے گا؟ علم نہیں آپ کے پاس. تو اندر کیا ہے اس کا علم کیسے ہوگا؟ یہ 5 غیب کی چابیاں اگر آپ دیکھیں تو آپ پر واضح ہوگا. جب ان چابیوں کا علم نہیں ہے تو چابیوں کے بعد کیا ہوگا اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ غیب کا کوئی نقطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب قیامت کا وقوع معلوم نہیں تو قیامت واقع ہونے کے بعد کیا کچھ ہوگا کوئی نہیں جانتا. اور جو خبر اللہ تعالیٰ نے دی یا اللہ کے رسول نے دی اللہ کے بتانے پر، وہ تو علم آپ کو دے دیا گیا، وہ غیب نہیں. جو چیز بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی. تو قیامت کے وقوع کا علم نہیں ہے تو ما بعد القیامہ، ما بعد وقوع القیامہ کا علم کیسے ہو سکتا؟ تو یہ غیب کی چابی ہے، یہ جو کوئی نہیں جانتا. جیسے ایک چابی کیا ہے کہ کل کیا کماؤ گے کوئی نہیں جانتا. جب کل کی خبر نہیں تو قیامت تک جو پورا جہان ہے، صدیاں، اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چابی یعنی کل کی خبر نہیں تو پرسوں کی خبر کیسے ہو سکتی ہے، ترسوں کی خبر کیسے ہو سکتی ہے، مہینے بعد کی خبر، سال بعد کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس چابی کے بعد کیا ہے، کیسے آپ کو علم ہوگا؟ یہ مفاتیح الغیب کو پڑھیں تاکہ توحید آشکارا ہو. یہ 5 چیزیں غیب کی ایسی چابیاں ہیں، جب یہی کسی کے پاس نہیں تو ان کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ غیب کی چابی. جب یہ معلوم نہیں تو یہ بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا یہ کیسے جانو گے؟ نیک ہوگا بد ہوگا، فقیر ہوگا مالدار ہوگا، کتنا جیے گا کتنا کھائے گا کتنا پیے گا، یہ کیسے معلوم ہوگا جب چابی ہی آپ کے پاس نہیں؟ یہ توحید کی ایک بڑا عظیم باب ہے. جتنا اس پر غور کرو گے اللہ کا علم غیب آشکارا ہوگا اور ہر مخلوق سے علم غیب کی نفی ہوگی. الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، اس علم. قیامت کا وقوع تیرا رب جانتا اور کوئی نہیں جانتا. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو یخشاہا جو قیامت سے ڈر جائیں. ان کو ڈرانے والے سب کو ہیں، مگر حقیقی کن کے لیے؟ جو ڈرنے والے، جو واقعی اس سے مستفید ہوں گے، جو آپ کی بات مانتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کو آپ ڈرانے والے ہیں. ان کو آپ ڈرائیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور جو مانتے نہیں قبول نہیں کرتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو انذار تو سب کے لیے ہے مگر قبول کرنے والے وہی ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہو اور خشیت ہو.
اوپر جو آیتیں گزری ہیں وہ اما من خاف مقام ربہ، بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی مصعب بن عمیر کے بارے میں اتری، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو اسلام میں بہت کم رہا، چند سال، لیکن یہ مثالی تھے اور بڑی فقر و فاقہ اور زہد کی زندگی۔ بدر میں ان کے مناقب ہیں، احد میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ڈھال بن گئے، حتیٰ کہ ان کا پیٹ کفار کے تیروں سے بھر گیا، اور جب نبی علیہ السلام ان کو تڑپتا ہوا دیکھا تو بالکل خون آلود تھے، پورا جسم ان کا خون آلود تھا، اور ان کے اسی کردار پر یہ آیتیں اتری، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس پورے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تصویر تھی۔ اور وہ اما مَنْ طَغَىٰ، سرکشی کرنے والے، بعض حسین کا قول کہ ابو جہل وغیرہ، عتبہ اور شیبہ، ان کے بارے میں آیتوں کا نزول ہے جو کہ سرکش تھے اور طغیانی کرتے تھے۔ جناب مصعب بن عمیر جنگ بدر میں ان کے بھائی شریک سے کفار کے ساتھ اور گرفتار ہو گئے تھے، تو تمام قیدیوں کو مشکیں باندھ دی گئی، ان کے بھائی کی مشکیں نہیں باندھی گئی۔ جب اس نے بتایا کہ میں مصعب بن عمیر کا بھائی ہوں، تو مصعب بن عمیر کے اکرام کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، اور مصعب کو جا کر یہ خبر دی کہ آپ کے بھائی کو ہم نے کھلا چھوڑ دی، اس کی مشکیں نہیں کسی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ میرا بھائی نہیں، میرے بھائی تم ہو، اللہ الولا والبرا، وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرے بھائی تم ہو۔ اس کی مشکیں کسو، اس کی ماں بہت مالدار، بڑے اس کے پاس زیورات ہیں اور دنیا کی مال و دولت ہے، اور بڑی بھاری دیت فدیہ اس سے ہم وصول کریں گے۔ دیکھیں تعلق، ان ایمان قبول کرنے کے بعد میرا بھائی نہیں ہے، میرے بھائی تم ہو، الولا والبرا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ یہ مصعب بن عمیر جن کی زندگی ایک مثالی اور آئیڈیل زندگی تھی، اگر ان کے بارے میں نازل ہوئی بھی ہیں تو اس کا مزاج ہر وہ شخص ہے جو نفس کی خواہشات سے بعد آ جائے، اور جس کا دل اللہ کے خوف سے بھر جائے، یہی کامیابی کی اساس۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ کفار جب اس دن کو دیکھ لیں گے تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ دنیا میں ہم نہیں ٹھہرے الا عشیہ، مگر ایک شام، او ضحاها، یا ایک صبح۔ یہ دنیا کی اوقات، کأنہم، گویا کہ وہ یوم یرونہا، جس دن دیکھیں گے اس کو، ان قیامت کے وقوع کو اور اس کی خطورت کو، تو کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں، الا عشیہ، مگر ایک شام، اور ضحاها، یا ایک صبح۔ حالانکہ 100 سال رہا، یہ دنیا کی اوقات ہے۔ یہ قیامت کی جھلک دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم نے اتنا ہی ٹھکانا تھا ہمارا، یعنی عشیہ، شام کا وقت جو 2-4 گھنٹے کا، او ضحاها، یہ صبح کا وقت، یہ دوپہر کا وقت۔ جیسے دوسرے مقام پر لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ ہم دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، کچھ حصہ، باقی پوری عمر خاموش کر دیں گے یہ قیامت کے وقوع کو دیکھ کر۔ اور یہ دنیا کی اوقات، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اتا بأن من اہل الارض، لایا جائے گا قیامت کے دن ایسے شخص کو جو اہل ارض میں سب سے بڑا نعمتوں کا پروردگار، سب سے بڑا مالدار اور بڑا نعمتوں میں رہنے والا، نوکر چاکر، بنگلے، کوٹھیاں، اور بڑا مالدار، کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تصور کرے وہ کیسا ہو، اسے جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی، جنت کی جھلک دکھائی جائے، جنت۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل ذقت من نعمت قط، تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی، کوئی آسودگی دیکھی؟ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی کوئی نعمت اور آسودگی نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا منظر دیکھ کر اپنی دنیا کی پوری زندگی کو، نعمتوں کو فراموش کر دے گا۔ اور پھر اشقى اہل الارض، پوری زمین میں سب سے بدبخت انسان، تصور کرو وہ کیسا ہوگا۔ کبھی کبھی افریقہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، سوکھے بالکل، لکڑی، یعنی ایک کانا بنے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو، لیکن اشقى اہل الارض کون ہو، کیسا ہو، پوری زمین میں سب سے بدبخت انسان، اسے جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا،
جہنم کو دیکھے گا، پوچھا جائے گا هل ذقت من بؤس قط، تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا کہ لا ما ذقت من بؤس قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جہنم کی ایک تکلیف دیکھے گا، دنیا کی ساری تکلیفیں چھوٹی ہو جائیں گی، اور وہ جنت کو دیکھے گا، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی طاعتہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔